ہے اور حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے ملک کو ہی نوگو ایریا بنا دیں سیاسی ورکرز کے لیے، اور جب احتجاج کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو ان کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں، شیلنگ بھی کیوں کی جائے، لاٹھی چارج بھی کیوں کیا جائے، لیکن یہ تو گولیاں چلا دیتے ہیں، لاشیں گرا دیتے ہیں، خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں اس وقت فوری مطالبہ تو یہ کرتا ہوں کہ اتنے بلڈ شیڈ کے بعد، اتنا خون بہا، اتنے لوگ زخمی ہیں، اس پر تو وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیا جواز ہے ان کا اس وقت اس پوزیشن پہ رہنے کا جب یہ انسانی جانوں کا تحفظ نہیں کر سکے بلکہ خود اس عمل میں شریک ہوئے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، بااعتماد جوڈیشل کمیشن جس پر اتفاق ہو، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئیں۔ اس طرح میڈیا کا گلا بند کر کے آپ اپنی مرضی کے چیزیں نہیں چلا سکتے۔ آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے، سوچ پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو احتجاج کے عمل میں شریک ہوئے سیاسی ورکرز، ان تمام سیاسی کارکنوں کو اور عوام کو جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا، رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہوئی اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھے، یہ سیاسی ورکر یہ کسی ایک پارٹی کا سرمایہ نہیں ہوتے، یہ دیکھا جائے تو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ جہاں آمرانہ طرز حکومت ہو، جہاں پر لوگوں کی آوازیں بند کی جا رہی ہوں، جہاں لوگوں کو سیاسی عمل سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہوں، جہاں جمہوریت کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہو، جہاں الیکٹیبل اور طاقتور لوگوں کو، ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کو سیٹیں بیچ کر اور خرید کر جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہو، وہاں پر ایک سیاسی کارکن تمام خطرات کے باوجود اگر سڑک پر نکلتا ہے تو وہ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ لیڈرز سیاسی کارکنوں کو جھونک دیتے ہیں اور خود سائٹ پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اور کیوس پیدا ہوتا ہے۔ ڈسپلن جب نہیں ہوتا، کوئی کمانڈ نہیں ہوتی، تو مخلص کارکن ان کو فسطائیت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور سارا نقصان ان عام کارکنوں کا ہوتا ہے جو اپنے جذبے کے ساتھ اپنی لیڈرشپ پہ یا اپنی پارٹی یا کسی ایشو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس پر سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بلوچستان اسمبلی نے جو حرکت کی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جو قرارداد پاس کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچ عوام، بلوچستان کے لوگ تو ویسے ہی سیاسی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ لوگ تو حکومت اور ریاست سے اپنا حق مانگتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو اسمبلی لا کر بٹھائی گئی ہے، سیٹیں بیچی گئی ہیں باقاعدہ، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر جو اسمبلی وہاں پر بنائی گئی ہے، اکثریت اس میں وہ ان لوگوں کی شامل ہے، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو خود ان سب کے اوپر بھی آئے گا۔ کیسے آپ کسی پارٹی کو جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہو، کیسے کسی پارٹی کو کہ جس میں لوگ سڑک پر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے اور تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں، جس کے وہ پارٹی جو تمام جگہوں پر موجود ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میں بھی اختلاف ہے بہت ساری چیزوں پر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ پابندی کی قراردادیں پیش کروائیں گے؟ اب پنجاب اسمبلی میں بھی آپ لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ آمرانہ طرز عمل ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ماضی میں بہت سارے لوگوں کے اوپر کر کے دیکھ لیا ہے۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگا کے دیکھ لی تھی عامروں نے، تو لگا تو نہیں سکے، آج الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ جعلی طریقوں سے لوگوں پہ پابندیاں لگا کر عوام کی آواز بند کرنے کا عمل یہ بہت ہی خراب عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام واقعات کی جو 26 نومبر کو رونما ہوئے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ بہرحال اس پورے عمل میں سیاسی کارکنوں کے لیے بھی اور پارٹیوں کے لیے بھی ایک سبق موجود ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پارٹیاں بھی خاندانوں سے آزاد ہونی چاہیے، پارٹیاں بھی طاقتور لوگ، ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے چنگل سے نکلنی چاہیے، پارٹی کی لیڈرشپ بھی
خود اس کو ریئلائز کریں کہ اس طرح سے پارٹیاں چلانے کے نتیجے میں یہی کیوس پیدا ہوتے ہیں، پھر کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ طے کر دیا جائے کہ آج ہم نے چونکہ گولیاں چلا کے خون بہا دیا ہے تو کل کوئی جرات ہی نہ کرے احتجاج کرنے کی، اور اسلام آباد کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں تو کوئی احتجاج ہو نہیں سکتا۔ کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا؟ کس آئین کے تحت احتجاج نہیں ہو سکتا؟ کیسے آپ ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ مالک ہیں اس پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، نہ کوئی فوج کا جرنیل ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی جعلی فارم 47 کی بنیاد پر بننے والا وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، اور پاکستان کا آئین ہے کہ جس آئین کے تحت ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، کوئی بھی پارٹی رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا فرد ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قوم کو اس طرح سے بانجھ کرنے کا جو عمل ہے سیاسی اعتبار سے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ جمہوریت اور جمہوری آزادیوں کو پامال کر دیں گے اور سیاسی احتجاج کرنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں؟ آپ دھکیل رہے ہیں نوجوانوں کو اس جانب، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا کر انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں، آپ پارٹیوں کے اسپلنٹر گروپ بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی عمل کے بجائے بندوق کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں۔ ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں۔ یہ حکومت کیا حکومت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو روکے؟ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل بھی کرم ایجنسی میں 12 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے، جبکہ وہاں پر سیز فائر ہو چکا تھا۔ کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو، کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کس طرح لہو لہو ہے، پورا خیبر پختونخوا میں خود فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، انسرجنسیز ہیں، پروکسیز لڑی جا رہی ہیں ہماری زمین پر، اعتبار ختم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر لوگوں کا۔ ایک طرف ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، افسران شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فوج اور عوام کے درمیان اتنے دوریاں پیدا کر دی ہیں چند لوگوں نے جس میں کسی چیز پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اور لوگ اب ہر واقعے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے اس پر تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بند کر دیں، لیکن اس پورے عمل پہ آپ کچھ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے۔ آپ دوسری طرف تو آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کریں، لیکن اپنی